عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گی اور آپ نے پچھلے لیکچر کا ہوم ورک بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم حالی کی خودنوشت میری سرگزشت پڑھ رہے تھے۔ ہم نے حالی کے ابتدائی حالات اور تعلیم و تربیت کے بارے میں جانا تھا، اور یہ بھی کہ پانی پت لوٹنے کے بعد قریب 4 برس حالی کے بیکاری کی حالت میں گزرے تھے۔ اب آگے۔ جس زمانے میں میرا دلی جانا ہوا تھا، مرزا اسد اللہ خان غالب مرحوم کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور اکثر ان کے اردو فارسی دیوان کے اشعار جو سمجھ میں نہ آتے تھے، ان کے معنی ان سے پوچھا کرتا تھا، اور چند فارسی قصیدے انہوں نے اپنے دیوان میں سے مجھے پڑھائے بھی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکر شعر کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ فکر شعر، شعر کی فکر سے یعنی شعر کہنے سے منع کیا کرتے تھے، مگر میں نے جو ایک آدھ غزل اردو یا فارسی کی لکھ کر ان کو دکھائی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، لیکن تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ مگر اس زمانے میں 1-2 غزل سے زیادہ دلی میں شعر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ سمجھ لیتے ہیں پہلے اتنا۔ جب حالی گھر والوں سے روپوش ہو کر دلی گئے تھے، غدر سے پہلے کی سن 1857 سے پہلے کی بات ہے کہ جب وہ گھر والوں سے روپوش ہو کر دلی گئے تھے، اس زمانے میں ان کی ملاقات دلی میں مرزا غالب سے ہوئی تھی، اور اکثر مرزا غالب کی خدمت میں حاضر ہونے کا انہیں موقع ملا بھی، اور حالی اکثر مرزا غالب کے ہی اشعار جو ان کی سمجھ میں نہیں آئے تھے ان سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ غالب نے اپنے دیوان کے چند فارسی قصیدے حالی کو پڑھائے بھی تھے، یعنی حالی نے غالب سے ان کے ہی لکھے قصیدوں کی تعلیم پائی۔ غالب کی یہ عادت تھی کہ وہ اکثر اپنے ملنے والوں سے شعر کہنے کے لیے منع کرتے تھے، یعنی وہ سمجھ جاتے تھے کہ شاعری ان کے بس کی بات نہیں۔ مگر جب حالی نے اپنی کوئی غزل اردو میں یا فارسی میں لکھ کر ان کو بتائی تو انہوں نے حالی سے یہ کہا کہ حالانکہ وہ لوگوں کو شعر کہنے سے منع کرتے ہیں، لیکن ان کی نسبت یعنی حالی کے تعلق سے حالی کے متعلق یہ کہیں گے کہ اگر وہ شعر نہیں کہیں گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کریں گے، یعنی حالی کو شعر کہنا ہی چاہیے۔ مرزا غالب نے حالی کے اندر چھپے بڑے شاعر کو پہچان لیا تھا، لیکن پھر بھی غالب کی صحبت، ان سے ملاقاتوں کے باوجود بھی اس زمانے میں حالی 1-2 غزل سے زیادہ نہ لکھ پائے۔ یہ سن 1857 سے پہلے کی بات ہے۔ آگے۔ غدر کے بعد جب کئی برس پانی پت میں گزر گئے تو فکر معاش نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ فکر معاش، روزی کی فکر۔ حسن اتفاق سے، حسن اتفاق اچانک اچھائی۔ حسن اتفاق سے نواب مصطفیٰ خان مرحوم جو رئیس دلی و تعلقہ دار جہانگیر آباد فتح بلند شہر سے شناسائی ہو گئی۔ شناسائی ہونا، جان پہچان ہونا، اور 8-7 برس تک بطور مصاحبت، صحبت، ہم جلیسی، دوستی، اور 8-7 برس تک بطور مصاحبت کے ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔
نواب صاحب جس درجے کے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے، اس کی بنسبت ان کا مذاق شاعری، مذاق ہنسی مذاق کے معنی میں نہیں ہے یہ لفظ، مذاق یعنی ذوق، شوق، شاعری کا ذوق۔ نواب صاحب جس درجے کے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے، اس کی بنسبت ان کا مذاق شاعری بمراتب بلند تر، مرتبہ کی جمع مراتب، اور اعلیٰ تر واقع ہوا تھا۔ انہوں نے ابتدا میں اپنا فارسی اور اردو کلام مومن خاں مومن کو دکھایا تھا، مگر ان کے مرنے کے بعد وہ مرزا غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے تھے۔ مشورہ سخن، سخن منی شاعری، کلام، بات، شاعری کا مشورہ لینے لگے تھے۔ میرے وہاں جانے سے ان کا پرانا شعر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا تازہ ہو گیا۔ افسردہ ہونا، بجھا ہوا ہونا، پژمردہ ہونا، مرجھا جانا، تازہ ہونا یعنی ہرا بھرا ہو جانا، سرسبز ہو جانا۔ اور ان کی صحبت میں میرا طبعی میلان، طبعی طبیعت سے منسوب، میلان یعنی جھکاؤ، رجحان، توجہ، خواہش، جو اب تک مکروہات کے سبب، مکروہ کی جمع مکروہات، مکروہ یعنی وہ چیز جس سے کراہت آئے، نفرت ہو، ان کی صحبت میں میرا طبعی میلان بھی جو اب تک مکروہات کے سبب اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا، چمک اٹھا۔ اسی زمانے میں اردو اور فارسی کی اکثر غزلیں نواب مرحوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا۔ انہی کے ساتھ میں بھی جہانگیر آباد سے اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا، مگر در حقیقت میں، در یعنی میں، مرزا کے مشورہ و اصلاح سے مجھے چندہ فائدہ نہیں ہوا، چندہ یعنی اس قدر، اتنا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ فائدہ ہوا وہ نواب صاحب مرحوم کی صحبت سے ہوا۔ وہ مبالغے کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی باتوں کو محض حسن بیان کی خوبی سے دل فریب بنانا منتہائے کمال شاعری کے کمال کی انتہا، فن شاعری کی حد مانی ہو گئی، سمجھتے تھے۔ چھچھورے اور بازاری الفاظ و محاورات اور عامیانہ خیالات سے، عامیانہ مانے بازاری، گھٹیا، شیفتہ اور غالب دونوں متنفر تھے، نفرت کرتے تھے۔ نواب شیفتہ کے مذاق کا، مذاق مانے ذوق، اس ایک واقعے سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک روز انیس کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے انیس کے مرثیے کا یہ پہلا مصرع پڑھا: آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اور کہا کہ انیس نے ناحق یعنی بلا وجہ، بے سبب مرثیہ لکھا۔ یہی ایک مصرع بجائے خود ایک مرثیے کے برابر تھا۔ ان کے خیالات کا اثر مجھ پر بھی پڑنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کا مذاق پیدا ہو گیا۔ سن 1857 کی تحریک آزادی، اس کے بعد کئی برس، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ تقریباً 4 برس تک حالی کے بیکاری کی حالت میں گزرے تھے۔ اب فکر معاش یعنی کمانے کی فکر نے حالی کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ بہت اچھا اور نیک اتفاق یہ ہوا، یعنی لکیلی ان کی نواب مصطفیٰ خان سے جان پہچان، شناسائی ہو گئی۔
نواب صاحب بھی اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے مقبول و معروف شاعر و نقاد تھے۔ شیفتہ اور حسرتی یہ دو ان کے تخلص تھے۔ نیز نواب صاحب دلی کے رئیس اور جہانگیر آباد کے جاگیردار یعنی تعلقہ دار بھی تھے، تو حالی کو شیفتہ کے ساتھ نواب صاحب کے ساتھ 7-8 برس تک رہنے کا موقع ملا۔ نواب صاحب جس درجے، جس مرتبے یعنی جتنے بڑے اردو اور فارسی کے شاعر تھے، اس کی بنسبت یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ ان کا شاعری کا ذوق بلند تھا۔ یعنی شیفتہ شاعری کا اعلیٰ اور عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ شیفتہ نے پہل تو اپنا کلام مومن خواہ مومن کو دکھایا، پھر ان کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری کے سلسلے میں مشورے لینے لگے تھے۔ جب حالی ان کے پاس پہنچے تو شیفتہ کا پرانا شعر و شاعری کا شوق جو ایک مدت سے مرجھا چلا تھا تازہ ہو گیا۔ یعنی حالی سے مل کر شیفتہ کا ذوق سخن ایک بار پھر بیدار ہو گیا، اور حالی کو بھی شیفتہ سے مل کر فائدہ ہوا۔ وہ یہ کہ ابھی تک ان کی طبیعت کا جھکاؤ جو ابھی تک ظاہر نہیں ہو پایا تھا، یعنی ان کے طبعی میلان کو ابھی تک کوئی ایک راہ نہیں ملی تھی جو یہاں وہاں کے مکروہات میں الجھی ہوئی تھی، اسے بھی ایک راہ مل گئی۔ یعنی شاعری کے لیے ایک راہ، ایک راستہ ہموار ہو گیا، کس سمت میں، کس رخ میں شاعری کرنا ہے، کس کو موضوع بنانا ہے، ایک سمت مل گئی۔ اور اسی زمانے میں انہوں نے نواب مصطفیٰ مرحوم یعنی شیفتہ جو حالی کے سوانح لکھے جانے تک مرحوم ہو چکے تھے، ان کے ساتھ حالی نے کئی غزلیں لکھی۔ جب جب شیفتہ اپنا کلام مرزا غالب کے پاس اصلاح کی غرض سے بھیجتے، تب تب حالی بھی اپنا کلام مرزا غالب کو بھیجتے، لیکن حالی کا ماننا یہ ہے کہ مرزا غالب کے مشوروں اور اصلاح سے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا شیفتہ کی صحبت سے ہوا۔ یعنی غالب کی بنسبت شیفتہ سے انہوں نے زیادہ سیکھا۔ شیفتہ مبالغے کو ناپسند کرتے تھے اور واقعات اور حقیقتوں کو بیان کرنے میں لطف و مزہ پیدا کرنا اور سیدھی سادھی بات کو بیان کی خوبی سے دل فریب بنانا شاعری کے کمال کی، شاعری کے فن کی انتہا سمجھتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مختلف صنعتوں جیسے تشبیہ، استعارہ، تلمیح وغیرہ کی مدد سے شعرا اپنے کلام میں خوبی پیدا کرتے ہیں، تو انہی صنعتوں کا استعمال کر کے بیان میں خوبی پیدا کرنے کو شیفتہ فن شاعری کی انتہا اور حد سمجھتے تھے۔ بازاری اور گھٹیا خیالات یا ایسے الفاظ و محاورات یعنی بازاری الفاظ و محاورات کے استعمال سے شیفتہ اور غالب دونوں کو نفرت تھی۔ نواب صاحب کا ذوق شاعری کیسا تھا، یہ سمجھانے کے لیے حالی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میر انیس کا ذکر ہو رہا تھا۔ میر انیس کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا ہے، ایک بڑے مرثیہ گو شاعر ہیں۔ تو میر انیس کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی تھی۔ شیفتہ نے انیس کے مرثیے کا یہ پہلا مصرع پڑھا: آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اور شیفتہ کو یہ مصرع ہی ایسا دمدار دکھائی دیا کہ کہنے لگے کہ انیس نے بلا وجہ ہی پورا مرثیہ لکھا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق انیس کا یہ ایک مصرع ہی پورے ایک مرثیے کے برابر ہے۔ غالباً حضرت
امام حسین کی تنہائی اور اکیلے پن کو محسوس کر کے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو ایسے خیالات رکھتے تھے نواب شیفتہ، اور ان کے انہی خیالات کا اثر حالی پر بھی پڑنے لگا اور دھیرے دھیرے حالی میں بھی شاعری کے لیے خاص قسم کا ذوق پیدا ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ سرگرمیاں ضرور حل کر لیجئے گا، انہی میں سے کچھ امتحانات میں آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے رواں خاکہ مکمل کیجئے۔ دلی میں حالی کو ڈیش کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوا۔ غالب کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو ڈیش سے منع کرتے تھے، مگر ڈیش کا کلام دیکھ کر انہوں نے کہا ڈیش کرو گے۔ دوسری سرگرمی ہے خاکہ مکمل کیجئے، جس میں پہلا ہے نواب مصطفیٰ خان کا تخلص، دوسرا ہے حالی نواب صاحب کی صحبت میں اتنے برس رہے، تیسری سرگرمی ہے نواب صاحب نے ابتدا میں جس شاعر سے اصلاح لی، چوتھی شیفتہ نے بعد میں جس سے مشورہ سخن کیا، تیسری سرگرمی درج ذیل معانی کے لیے اقتباس میں آئے الفاظ لکھیے۔ پہلی معنی ہے صحبت، ہم جلیسی، دوستی کے لیے کون سا لفظ اقتباس میں آیا ہے میں نے معنی بتائی ہے، آپ ڈھونڈ لیجئے۔ اور دوسری معنی ہے ذوق۔ چوتھی اور آخری سرگرمی نواب شیفتہ کی صحبت میں رہنے سے حالی کی فکر اور طبیعت میں ہونے والی تبدیلی کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔